الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں ایک ضروری اعلان. جیسا کہ سرکاری قوانین اور سرکاری گائیڈ لائن یہ دی گئی کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جائے، آپسی بیٹھنے میں فاصلہ ہو، ایسے ہی سب بندی میں بھی فاصلہ ہو اور ماسک کا استعمال کیا جائے. تو کمیٹی کی طرف سے بھی اعلان ہے سبھی مصلیان کی خدمت میں کہ پوری طریقے سے وہ احتیاط کریں جو احتیاط سرکاری قوانین کی طرف سے دی جا رہی ہے. ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. احتیاط اور بچاؤ کا راستہ یہ کوئی غلط راستہ نہیں ہے بلکہ اچھائی ہے، بھلائی ہے. اس لیے بیٹھنے میں بھی تھوڑا سا دوری اور صفوں میں بھی دوری اور جہاں تک ہو سکے ماسک استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کے وبائی امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عجیب و غریب صلاحیت رکھی ہے. وہ جتنی بلندی پر چاہے پرواز کر سکتا ہے، جتنی ترقی چاہے انسان کر سکتا ہے. اس کی ترقی اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ درجے کی ہو سکتی ہے کہ فرشتے بھی جس کو دیکھ کر رش کریں. اس کی عبادت، اس کے کمالات اور اس کی خصوصیات ایسی عجیب. بعض احادیث میں یہ بات ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی عبادت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ ان کے ساتھ بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں. گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ناجائز طریقے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، لیکن محض میرے ڈر، میرے خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور اپنی زندگی میری عبادت پہ لگا دی. فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ جب انسان بلندی ڈھونڈتا ہے تو اتنا اعلیٰ درجے کا کہ فرشتوں کے سامنے فخر کیا جاتا ہے. اور اگر انسان گرنے پہ آئے اتنا نیچے گرتا ہے، اتنا نیچے گرتا ہے سب سے زیادہ نیچے کی تک میں جاتا ہے، جہاں پر
ناکام ہو جاتی ہے۔ حیوان بھی جس کو دیکھ کے پناہ مانگیں گے، ہم جیسا نہیں بن سکتے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیات رکھی ہے، چاہے تو وہ وقت کا ولی بن جائے، وقت کا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے، پسندیدہ نیک بندوں میں شامل ہو جائے، اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ جتنی چاہے انسان اس دنیا میں محنت کرے کما سکتا ہے، نیکیاں سمیٹ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی، اس کی نزدیکی، اس کی محبت لے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ دوست، ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ ولایت کے معنی دوستی کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر اللہ ہدایت پر لے کے آتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ ولی بن سکتا ہے، ولی صفت انسان بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کوئی ولی بننا چاہے دو راستے، ایک تو یہ ہے کہ ایمان ہو، اور دوسرا اس کی زندگی میں تقویٰ ہو، کہ اگر زندگی میں ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، وہ ولی بن سکتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم ولیوں کو، اولیاء کو ہم کیسے پہچانیں کہ کون ولی ہے؟ آپ نے فرمایا اولیاء کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو صرف خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، صرف خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری علامت مخلوق سے، لوگوں سے بے نیاز رہتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ مانگتے نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی یاد، ہمیشہ اللہ کی یاد۔ کہ جس میں یہ تین علامتیں ہوں وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کریں، سچا ایمان رکھیں۔ ایسا بھروسہ ہونا چاہیے جیسا کہ بھروسہ پرندوں کا ہوتا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ان کو روزی دے کے واپس اپنے گھونسلوں میں پہنچاتا ہے۔ ایک ہم انسان ہے جو اپنی روزی کے لیے بہت زیادہ متفکر، بہت زیادہ پریشان، جبکہ ان کی کوئی کمائی نہیں ہوتی، لیکن محض توکل پر اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لیے ماہر تجربے کار لوگوں نے لکھا ہے کہ تاجر جو ہوتا ہے وہ اپنی تجارت کے اندر دو چیزیں سیکھتا ہے۔ ماہر تجربے کاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ تاجر اپنی تجارت میں دو چیزیں سیکھتا ہے۔ پہلی چیز تجربہ سیکھتا ہے، کافی ایکسپیرینس اس کو ملتا ہے، کافی تجربہ ملتا ہے، اس لیے کہ ہزاروں قسم کے کسٹمر اس کے سامنے آتے ہیں۔ ہر ایک کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی چاہت الگ ہوتی ہے، تجربہ بڑھتا ہے۔ اور دوسری چیز تاجر توکل سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل سیکھتا ہے۔ آج اس کو نہیں پتا شام جانے سے پہلے 2000 ملیں گے، 4000 کا کام ملے گا، میری اپنی ٹریڈنگ کتنی ہوگی نہیں معلوم، شام جائے گا اللہ تعالیٰ جتنا مقدر کا ہوگا دے کے واپس بھیج دے۔ تو تجربہ بھی ملتا ہے، توکل ملتا ہے تجارت سے۔ تو توکل یہ وہ چیز ہے جو حضرات اولیاء کے اندر ہوتی ہے، صلحاء کے اندر ہوتی ہے، نیکوں کے اندر ہوتی ہے۔
اور واقعی جب آدمی نیک بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عشق کی آگ اس کے دل کے اندر جب جلتی ہے، اور واقعی سچے معنی میں جب وہ خدا کا دوست بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی وہ رنجیدہ ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ خوف نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی جو خوف دنیا داروں کو اپنی دنیا کا لگا رہتا ہے، وہ خوف اللہ تعالیٰ اپنی دوستوں کو نہیں دیتے۔ دنیا داروں کو جو خوف اپنی دنیا کا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کمی آ جائے، کب لاس آ جائے، میرے اوپر کیا حالات آ جائیں، میرے اوپر کیا مصیبت آ جائے، اس قسم کے خوف سے اللہ کے اولیاء بے نیاز ہوتے ہیں۔ وہ ملتا بھی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، گیا بھی ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ ایک بزرگ کا اپنی تجارت کا بڑا سامان کشتی کے ذریعے سے آ رہا تھا، کشتی درمیان میں غرقاب ہو گئی، ڈوب گئی۔ اطلاع دی گئی کہ آپ کا سارا سرمایہ جو بہت بڑی لاگت کا تھا وہ بحری راستے سے آ رہا تھا، کشتیوں کے ذریعے سے ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا کہ ڈوبنے کی خبر ہے، نقصان کی خبر ہے، اور اس پہ آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میری دنیا کی ڈوبی، میرا تھوڑا سا دنیا کا سرمایہ ہی ڈوبا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ڈوبا۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے خوف سے بے غم ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور آخرت کے اعتبار سے کوئی رنجیدہ نہیں ہوتے۔ آخرت میں کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان دوستی کی وجہ سے، ان محبت اور ولایت کی وجہ سے آخرت کے وہ بلند مقام ہم کو دیتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے اہل اللہ، کتنے اولیاء، کتنے صلحاء ایسے ہیں کہ جن کی دنیا کی ظاہری زندگی بڑی تنگی کی تھی، بڑی تنگیوں کی تھی، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دولت ہم کو دی۔ اس لیے ولایت کے لیے ہم یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی خاص آدمی ہوگا جس سے کوئی کرامت ہو تو کوئی ولی ہے۔ کرامتوں کا ہونا یہ کوئی ولایت کے لیے، ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کسی سے ہو جائے الگ بات ہے، بہت سے زبانوں سے کرامتیں ہوتی ہیں۔ رومی بادشاہ نے خلیفہ ہارون رشید سے غالباً اس نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے راہبوں کو بھیج رہا ہوں، عیسائی پادریوں کو بھیج رہا ہوں، آپ کے اسلام جاننے والے جو علماء ہیں ان سے مناظرہ کراؤ، اگر آپ کے لوگ جیت جائیں تو میں روم کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ بھیجوں گا، ہر سال بھیجوں گا، ہر سال بھیجوں گا۔ خلیفہ حیران تھا کہ کس کو رکھیں، اس لیے کہ روم سے عیسائی پادری آ رہے تھے، عیسائی راہب آ رہے تھے مناظرے کے لیے، اپنی عیسائیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب ضرورت تھی کہ اسلام کی حقانیت کو کوئی ثابت کرے کہ اسلام حق مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، کے سامنے کوئی ظاہر کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام نے ان سے کہا ہے، حالانکہ عمر کے کوئی بڑے نہیں تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کو فلاں وقت میں فلاں سے مناظرہ کرنا ہے۔ مناظرہ کہتے ہیں بحث و مباحثہ، وہ بھی پیش کرتے ہیں، یہ بھی پیش کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ آ گئے تو کہا کہ دریا کے پاس چلیں گے، دریا کے پاس لے گئے اور دریا پر اپنا مسلح بچھایا، پانی پر مسلح بچھا کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا کہ آؤ مناظرہ کرنا ہے، اندر آؤ۔ سب کو دریا کی طرف بلانے لگے، سارے حیران، ہم تو خشکی پہ بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کے مناظرہ کریں گے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مناظرہ کرنا ہے، اندر آؤ۔ اپنا مسلح اور پانی پہ بچھایا، بیٹھ گئے۔
جتنے عیسائی آئے تھے وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے کہ ہم اس جیسے آدمی سے مناظرہ نہیں کر سکتے. پتہ چلا کہ یہی سچا ہے تو اس کا مذہب کتنا سچا ہو. جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ جتنے گئے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے, اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا, میں نے یہ شرط رکھی کہ وہی مناظرہ ہو. اگر یہ مناظرہ ہمارے روم میں ہوتا تو سارا روم مسلمان ہو جاتا, سارا روم مسلمان ہو جاتا. تو بعض اللہ والوں سے یہ کرامتیں ہوتی ہیں, لیکن کرامتوں کا ہونا ولی بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں. اصل چیز دیکھی جاتی ہے کہ کتنا آدمی سنتوں پہ چلتا ہے, کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے, خدا کا سچا محبت کرنے والا ہے, وہ ہے ولی. اس کی ظاہری زندگی بھی تقوی سے آراستہ, اس کی باطنی اندرون کی زندگی بھی تقوی سے آراستہ ہو, وہ ولی اللہ کی نظر میں. چاہے دنیا والے اسے کچھ نہ سمجھتے ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ ولی. جیسا کہ حدیث میں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ, بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں بڑا گندا بال والے, جن کے بال میلے کچیلے ہوتے ہیں, ظاہری صفائی نہیں ہوتی, اخبار غبار آلود ہوتے ہیں, ڈسٹ میں دھول میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں. مدفوعین بالابواب, اگر وہ دروازوں پہ آ جائیں تو ان کو دھکے دے کے ہٹا دیں گے, یہاں سے ہٹو. لیکن خدا کا تعلق ایسا ہوتا ہے, خدا سے دوستی ایسی ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ کسی بات پہ خدا کی قسم کھا لیں کہ بارش ہونا ہی ہونا ہے, اللہ ان کی قسم کی لاد رکھتے ہیں, اللہ ان کی قسم کی لاد رکھتے ہیں کہ یہ ان کی دوستی ہوتی ہے خدا سے. لیکن دیکھنے میں کوئی بڑے نظر نہیں آتے, سادے ہوتے ہیں, معمولی ہوتے ہیں. تو اتباع سنت, عشق رسول, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, خدا کی صحیح اطاعت, یہ بندے کو ولی بناتی ہے, یہ انسان کو ولایت کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر ولی بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان ہو, شرط یہ ہے کہ تقویٰ ہو, شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو, صرف اللہ کے لیے کر, کسی اور کے لیے نہیں. یہاں تک کہ اس کی نیت یہ بھی نہ ہو کہ میں ولی بننے کے لیے کر رہا ہوں. اگر یہ نیت بھی ہوگی تو ولی نہیں بن سکتا, صرف اللہ کے لیے. لیکن شیطان یہ آدمی کو سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے, سب سے زیادہ دھوکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑی سی نمازوں کی پابندی کر لیں, تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لیں, کچھ فرائض کے ساتھ نفل روزے کی اگر ہم رکھنے شروع کر دیں, تو شیطان یہ سمجھے گا کہ اس وقت کا ولی سب سے بڑا نہیں ہے. سارے بے نمازی ہیں, اس وقت کا نمازی میں ہوں, اس وقت کا سب سے بڑا دیندار. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی گزرے, اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا, بڑے صفات سے اللہ نے نوازا تھا. آپ کے مرید حالانکہ آپ ہی کے ساتھ رہنے والے دور ہو گئے, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مجھے جنید سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں خود اپنی جگہ پڑھا رہی ہوں, اور یہ سمجھا کہ میں کامل بزرگ ہو چکا ہوں, کامل بزرگ ہو چکا ہوں. اور لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ روزانہ رات فرشتے میرے پاس آتے ہیں خواب میں اور جنت کی سیر کراتے ہیں. اونٹوں کی سواری آتی ہے, مجھے لے کے چلتے ہیں, جنت کی سیر کرتے ہیں, اور پھر میں واپس آتا ہوں. لوگ چرچا ہوا, مشہور ہو گئے کہ واقعی کیا آدمی ہے, روزانہ رات جنت کو جا کے آتے ہیں, کامل ترین بزرگ آدمی. اور یہ خبر پہنچی ہے شیخ وقت پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ہی کا ایک مرید ہے جو یہ کہنا شروع کر دیا کہ روزانہ رات جنت جا کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس سے صرف اتنا کہو جب جنت میں پہنچ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ پڑھ لینا, ایک مرتبہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. لوگوں نے کہا کہ اس وقت حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں. کہا ٹھیک ہے. جب رات ہوئی, اونٹ آئے اور ساتھ میں ملائکہ ہے, اور اسے بٹھایا اور جنت کی سیر پہ لے کے گئے, اور جب وہاں پہنچا اچانک یاد آیا کہ مجھے لاہور پڑھنا ہے.
کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زور سے پڑا، سارے شیاطین غائب ہو چکے تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ اور جب اٹھا نیند سے بیدار ہوا تو مردار ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کپڑوں کے چھیتڑے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ اپنی خواب سے اٹھا وہاں پڑا ہوا۔ اس وقت احساس ہوا کہ کوئی جنت نہیں تھی، وہ تو شیطان نے مزین کر دیا تھا، جس کا قرآن نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم۔ شیطان وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی لاہور پڑا سارے شیاطین بھاگ گئے۔ وہ ملائکہ نہیں تھے، وہ شیاطین تھے، جسے دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا ہے، ہمارا بھی کون سی اوقات ہو سکتی ہے؟ پیران پیر قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی نبر اللہ مرتضی وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس اچانک ابر کا ٹکڑا آیا اور اس میں سے آواز آئی، عبد القادر میں نے تمہارے لیے ساری نمازیں معاف کر دی، اور جو جو چیزیں دوسروں کے لیے حرام تھی وہ سب میں نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ یہ جیسے ہی سننا تھا میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ زور سے پڑا، ابر کا ٹکڑا غائب تھا، اور جاتے جاتے آواز آئی عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، میرے خدا نے مجھے بچایا۔ اور جاتے ہوئے یہ کہہ کے گیا اسی دھوکے سے میں نے 70 صوفیوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کی میں نے نمازیں معاف کرا دی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی نماز معاف ہو گئی، حالانکہ وہ آواز کوئی فرشتے کی نہیں، شیطان کی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ شیطان کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت آسانی سے پہچانا، اس لیے کہ حضرات انبیاء، حضرات صحابہ جن کے پاس شریعت تھی، ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، شریعت ملی، قرآن ملا، حدیث ملا، ان کے لیے اب تک کوئی حرام حلال نہیں ہوا، تو میرے لیے حرام حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سمجھا کہ شیطان کی یہ وہ ہوتا ہے جو بڑے بڑوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس نام کی، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان کے ہزاروں راستے، عالم کے پاس علم کے راستے سے آئے گا، تاجر کے پاس تجارت کے راستے سے آئے گا، زاہد کے پاس زہد کے راستے سے آئے گا، قاضی کے پاس قرات کے راستے سے آئے گا، جو جس فیلڈ کا ہوگا اس فیلڈ سے وہ شیطان اس کے پاس آئے گا۔ یہ اس کی اپنی مہارت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے جو سچے اولیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کہ وہ جھوٹے نہیں ہوتے، سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے بزرگوں میں سے کامل ترین بزرگان دین گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی ولایت نصیب فرمائی تھی، جن کا نام نامی میں نے ابھی لیا، پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی نبر اللہ مرتضی کی، ان کی زندگی کے حالات کیسے محنتوں کے تھے، کیسے مجاہدے کے تھے، کیسے ریاستوں کے تھے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے اپنے والد کا انتقال 55 میں ہو گیا، میری اپنی والدہ تھی جو میرے لیے کچھ کما کے کچھ میرے لیے تعلیم کا راستہ انہوں نے بنایا تھا۔ میں نے جب والدہ سے کہا کہ مجھے بغداد جا کے پڑھنا ہے، بڑی مشکل سے اجازت دی بچے کو، اور وہاں کے جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو دینار دیے تھے ماں نے وہ ختم ہو گئے، اور وہاں ختم ہونے کے بعد پھر میں نے فاقے برداشت کی، بھوک برداشت کی، اور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ درخت کے پتے میں نے کھائے، پانی پینے کو نہ ملتا، دریا کے پاس جاتا چوئیوں بھر کے پانی پی لیا کرتا تھا۔ اتنے سخت حالات میرے اوپر آئے تھے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا بھوک کی وجہ سے پریشان، 3 دن ہو گئے، فاقے کچھ نہیں ملا کھانے کو، میں کبھی چاہتا کہ شاید وہاں ملے، اور جب جاتا تو مجھ سے پہلے فقیروں کی لائن وہاں ہوتی، واپس آ جاتا، اور یہاں تک کہ نڈھال ہو کے بھی مسجد میں آ کے پڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ آیا مسجد کے اندر اپنا توشہ کھولا اور توشہ کھول کے کھانے لگا، اس کے پاس چند روٹیاں تھیں، بھنا ہوا گوشت تھا۔ میری اپنی 3 دن کی بھوک اور فاقہ کشی کا حال یہ تھا، میں اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا، یہ کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا تو اس نے کہا آؤ بسم اللہ کر لو، میں نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا، اصرار کیا نہیں، آ جاؤ۔ بھوک تھی 3 دن کی، میں آیا اور دسترخوان پہ شریک ہو گیا، بات چیت شروع ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا کہ میں گیلان کا رہنے والا ہوں۔ گیلان گاؤں ہے، عربی میں اسی کو جیلان کر دیتے ہیں،
جیلانی جس کو کہتے ہیں، تو میں جیلان کا رہنے والا، نوجوان کہنے لگا میں بھی تو جیلان کا رہنے والا۔ یہ دونوں میں تعارف ہوا کہ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ آپ کا نام عبد القادر، آپ کس کے پوتے ہیں؟ کہ ابو عبداللہ سومئی کا میں پوتا ہوں۔ اچھا، آپ کی ماں نے مجھے بھیجا ہے اور 8 دینار دے کے مجھے بھیجا ہے، اور میں 3 دن سے مسلسل اس شہر میں تلاش کرتا جا رہا ہوں کہ کوئی عبد القادر کو جانتا ہو بتا دے، اس کی امانت ہے جو ماں نے دی ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ 3 دن ہو گئے، میرا کوشش ختم ہو گیا، اور ماں نے جو آپ کے 8 دینار دیے تھے اس میں سے میں نے پھر خرچ کرنے شروع کیے ہیں۔ یہ جو بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں ہیں یہ میری آپ کی نہیں ہے، آپ کی ماں کے دیے ہوئے دینار کی یہ چیزیں، اس لیے اس وقت آپ میزبان ہیں، میں مہمان، یہ آپ کا توشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کھا لیں۔ دونوں مل کے کھائے، جو بقیہ دینار تھے وہ دے دیے۔ تو یہ جو زندگی کی ابتدا تھی وہ محنتوں کی، وہ مشقتوں کی، وہ بھوک اور پیاس کی تھی، جس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی زندگی کیسی گزری۔ اللہ تعالیٰ کسی ولی کو، کسی بزرگ کو جو فتوحات دیتے ہیں، جو نعمتیں دیتے ہیں، اس سے پہلے ان سے زیادہ ریاضتیں، محنتیں، مشقتیں کروائی جاتی ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ سارے عالم کو ان کے لیے مسخر کرتے ہیں۔ پہلے محنتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں وہ ولایت دی ہے کہ ہزاروں قسم کے لوگوں نے ان کی زندگی پر، ان کے اپنے ہاتھ پر توبہ کی۔ وہ خود فرماتے ہیں 50,000 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زائد چوروں نے، ڈکیتوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ وہ اللہ نے زندگی دی تھی کہ جو ہزاروں کی اور لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تھے، اسلام کے پھلنے اور پھولنے کا ذریعہ بنے تھے، لیکن زندگی ابتدا کی محنت کی تھی، مشقت کی تھی۔ کہ کوئی بھی آدمی معمولی طور پر ولی نہیں بنتا، بڑی مشقتوں کے بعد، محنتوں کے بعد بنتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا ولایت ولی بننے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت آسان راستہ، ایک اپنی خواہشات پہ قدم رکھ کے اسے دبا دو، دوسرا تمہارے لیے ولایت کا آسان۔ آدمی اس وقت سب سے زیادہ اپنی خواہشات میں پریشان ہے کہ میرے لیے یہ چیز ہونی چاہیے، جو ہم نے اپنے ذہن میں طے کی ہے، میری دکان، میرا مکان، میری گاڑی، میرے کپڑے، میرا اسٹیٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتی دینی اعتبار سے۔ اگر آدمی سب سے پہلا قدم اسی پہ رکھ کے دبا دے، دوسرا قدم اس کے لیے نیکیوں کا آسان، اس کے لیے تقوی کا راستہ آسان۔ محمد سلمان رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی محنتوں کی گزری، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں وہ مقام دیا تھا کہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ایسی حالت میں کہ بہت مسکراتے ہوئے، خوشی کی کیفیت، خوشی کی کیفیت دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے۔ ایک نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اس وقت ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اپنا خدا کے ساتھ تعلق، اس وقت ہمارا اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ جتنا تعلق ہوگا اس درجے کے ہم خدا کے دوست ہیں، خدا کے رسول کے دوست ہیں۔ جس چیز سے جتنا تعلق ہوتا ہے، حدیث میں آتا المرء مع من احبہ، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ والوں کی دوستی اللہ کے ساتھ ہی، اس لیے اہل اللہ کہتے تھے، اللہ والے۔